بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگ کے معاملے میں نئی پیش رفت کے طور پر دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن آنے والے دنوں میں CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنر کو بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ ثالثی کے ذریعے معاہدے میں مدد کریں۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ڈیل میں غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کی رہائی اور دونوں فریقین کے درمیان طویل جنگ بندی شامل ہے۔ مصر اور قطر اسرائیل اور حماس کے درمیان اہم بات چیت کرنے والے تھے اور دونوں ممالک نے نومبر میں دشمنی کے ابتدائی خاتمے اور یرغمالیوں کی رہائی میں مدد کی تھی، لیکن اسرائیل اور قطر کے درمیان اس وقت سے کشیدگی عروج پر ہے جب نیتن یاہو کی ایک آڈیو ریکارڈ لیک ہوئی تھی جس میں اسرائیلی اہلکار کو اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ سے گفتگو میں قطر پر تنقید کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اسرائیل کی تازہ ترین تجویز میں 100 سے زائد قیدیوں کی بتدریج رہائی کے بدلے 60 دن کے لیے لڑائی بند کرنا شامل ہے، جس کا آغاز سویلین خواتین اور بچوں سے ہوگا۔ اس کے بعد سویلین اور فوجی مرد اور ان لوگوں کی باقیات شامل ہیں جو اس دوران مر چکے ہیں۔ اسرائیلیوں نے تجویز کیا تھا کہ حماس کے سینئر رہنما غزہ چھوڑنے پر راضی ہو جائیں، لیکن مذاکرات سے واقف ایک اہلکار نے کہا کہ یہ خیال گروپ اور اس کے فوجی رہنماؤں کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ملک چھوڑنے کی بجائے وہیں موت قبول کرنے کو تیار ہیں۔ حماس نے اسرائیل کی جانب سے 60 دن کی جنگ بندی کی تجویز کو بھی مسترد کر دیا اور کہا کہ آئندہ یرغمالیوں کی رہائی مستقل جنگ بندی میں شامل ہونی چاہیے۔ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے جانے سے گروپ بہت مضبوط پوزیشن میں ہے۔ نیتن یاہو پر دباؤ ہے کیونکہ اسرائیل میں ہر کوئی یرغمالیوں کی رہائی چاہتا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے کا جواب دینے کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن باقی نہیں بچا تھا۔ پاکستان کا ایران کو جواب پورے خطے اور بھارت کے لیے پیغام تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو جواب نہ دینے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ ہم پر کوئی حملہ کرے اور خاموش بیٹھے رہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جواب دینے کا کریڈٹ عسکری قیادت کو جاتا ہے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان ایران کارروائی پر کیا رد عمل دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے پاکستانی حدود میں کارروائی کا فیصلہ ہی غلط تھا۔ ایران کا حملہ کرنا غلط تھا، اس لیے جواب دیا گیا۔ حملے کو درست سمجھتے تو خاموش ہو کر بیٹھ جاتے۔ ایران کے ساتھ کوئی سرحدی تنازعہ نہیں ہے۔ ایران نے خود تسلیم کیا کہ مارے گئے افراد غیر ملکی تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر ملکی لوگ ایران کی حدود میں کیا کر رہے تھے؟ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ BLA کا معاملہ ایران کے سامنے اٹھاتے رہیں گے۔ ایران کی طرف سے ان معاملات پر کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ ایران کی نسبت پاکستان تخریب کاری سے زیادہ متاثر ہوا۔ حلال مصنوعات پر پابندی کے معاملے میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے اہم فیصلہ سناتے ہوئے بھارتی ریاست اتر پردیش کی یوگی حکومت کو نوٹس جاری کیا۔ سپریم کورٹ نے جمعیت علماء ہند اور حلال ٹرسٹ کی عرضی پر اتر پردیش سرکار کو نوٹس جاری کیا ہے۔ عرضی میں حلال مصدقہ مصنوعات کی تیاری، خرید و فروخت، ذخیرہ کرنے اور تقسیم کرنے پر اتر پردیش کی حکومت کی پابندی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بینچ نے ایک اہم فیصلے میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی اور ٹرسٹ کے دیگر عہدیداروں کے خلاف کسی بھی جبری کارروائی پر روک لگا دی ہے اور سرکار سے کہا ہے کہ یہ اب معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ گزشتہ سال دوستو 18 نومبر کو نافذ ہونے والی اس پابندی نے تنازعہ اور افراتفری کو جنم دیا اور پولیس نے ریاست بھر میں دکانوں اور مالز پر چھاپے مار کر حلال مصنوعات کو ضبط کر لیا تھا۔ بھارتی صدر کا کہنا ہے کہ ہندوستان تیزی سے ترقی کرنے والی اور مضبوط معیشت کے ساتھ ایک ترقی یافتہ ملک بننے کی طرف بھاگ رہا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں ہماری جی ڈی پی کی شرح نمو بڑی معیشتوں میں سب سے زیادہ رہی ہے۔ ٹھوس جائزوں کی بنیاد پر ہمیں یقین ہے کہ یہ غیر معمولی کارکردگی 2024 تک اور اس کے بعد بھی جاری رہے گی۔ حکومت نے آئندہ 5 سالوں کے لیے 81 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مفت اناج فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ ہمارے مخالفین جہاں بھی جلسے کر رہے ہیں وہیں نواز شریف کے منصوبے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ بہت تکلیف ہوتی ہے جب کسی بے روزگار نوجوان کو ہاتھ اٹھاتے دیکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب شیر کو ووٹ دیں گے تو نون لیگ کامیاب ہو کر دن رات آپ کی خدمت کرے گی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ پورے ملک میں اگر کوئی ایسا لیڈر ہے جسے عوام کی فکر ہے، جسے مہنگائی کم کرنے کی فکر ہے، بجلی کے بل کم کرنے کی فکر ہے، گیس کی فراہمی کی فکر ہے، روٹی آٹا چینی سڑکوں ہسپتالوں اور تعلیم کی فراہمی کی فکر ہے، تو وہ صرف نواز شریف ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ مخالفین جماعتیں پنجاب میں آ کر ووٹ مانگ رہی ہیں لیکن انہیں جلسہ کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ جلسوں میں نون لیگ اور نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں اور جہاں پر بھی وہ مسلم لیگ نون پر تنقید کرتے ہیں وہیں دائیں بائیں انہیں نون لیگ کے منصوبے نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام دیکھیں، جب میں وزیر اعظم تھا وہ وقت دیکھو اور یہ وقت دیکھو، اس میں کتنا فرق آ گیا کہ عوام کو میرا دور یاد نہیں آتا۔ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دور میں جو بجلی کا بل 500 روپے آتا تھا وہ اب 20,000 روپے ہو گیا۔ ہمارے دور میں سبزیاں 10 روپے کلو اور روٹی 4 روپے کی ملتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا دور یاد نہیں آتا جب ہمارے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی تھی اور گیس سستی کر دی گئی تھی۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ وہ دور واپس آ جائے؟ نواز شریف کا کہنا تھا کہ 5 ججوں نے سازش کے ذریعے میری عوامی حکومت کو ختم کیا۔ جب کچھ نہ ملا تو محض بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر حکومت ختم کر دی گئی اور جیل میں ڈالا گیا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ میرے دور میں کھاد کا ریٹ 2400 روپے کا تھا، آج وہ ریٹ 14,000 روپے پر ہے، وہ بھی اگر مل جائے۔ میرے دور میں جو ٹریکٹر 9 لاکھ روپے مالیت کا تھا آج وہی ٹریکٹر 38 لاکھ روپے میں ملتا ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ ہے وہ تبدیلی جو اس قوم پر مسلط کی گئی۔ پولیس نے عام انتخابات کے دوران 9 مئی واقعات کے اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ اشتہاریوں کی موجودگی پر گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اس دوران تخریب کاری اور سنگین مقدمات کے اشتہاریوں کی گرفتاری 4 دیواری کے اندر سے بھی کی جا سکتی ہے۔ سیاسی جماعت سے وابستہ اشتہاری ملزمان انتخابی مہم میں سرگرم ہیں۔ 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث عناصر کی گرفتاری کے لیے جیو فینسنگ اور ویڈیو شواہد پر کام جاری ہے۔ اشتہاری قرار دیے گئے ملزمان کا سراغ لگانے کے لیے کارنرز میٹنگ اور سیاسی جلسوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کے سربراہ غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے رو پڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 25,000 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، جن میں سے نصف تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ خوراک کی قلت الگ ہے، اس صورتحال نے غزہ کو جہنم بنا دیا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل، جن کا پورا دوستو بچپن جنگ میں گزرا تھا اور ان کے اپنے بچے ایتھوپیا کی 1998-2000 کی جنگ کے ساتھ سرحدی جنگ میں بمباری کے دوران ایک بنکر میں چھپنے پر مجبور ہو گئے تھے، وہ غزہ پر بات کرتے ہوئے جذباتی ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں خود جنگ کے تلخ تجربے سے گزر چکا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں لاتی سوائے مزید جنگ، زیادہ نفرت، زیادہ اذیت اور زیادہ تباہی۔ خیبر پختونخوا میں مالی بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ویکسین کی عدم دستیابی سے ہلاکتیں زیادہ ہو سکتی ہیں۔
فنڈز نہ ہونے کے باعث ادویات کی خریداری کے لیے تاحال کوئی آرڈر نہیں دیا ہے۔ ادویات کی قلت دور کرنے کے لیے 9 ارب روپے فوری درکار ہیں۔ ناروے نے کہا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے غزہ کی صورتحال زمین پر جہنم سے کم نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت کے بعد سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل فالج کا شکار ہو چکی ہے۔ ناروے کا کہنا ہے کہ فلسطینی اداروں کی اپنے علاقوں پر مکمل اجارہ داری ہونی چاہیے اور اسرائیل کو ناجائز قبضے سے باز آ جانا چاہیے۔ 3 ماہ سے زائد کی جارحیت کے باوجود اسرائیل اب تک غزہ میں اپنا ایک بھی فوجی ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ناروے ایک وسیع فلسطینی اتحاد کی حکومت بنانے کی بین الاقوامی کوششوں کا حصہ ہے، جس میں مغربی اقوام کا مقصد فلسطینی اتھارٹی کو کلیدی کردار دینا ہے۔ ہرتک روشن، انیل کپور اور دیپکا جیسے بڑے سٹارز کی موجودگی اور بھارتی یوم جمہوریہ سے ایک دن پہلے ریلیز ہونے کے باوجود دوستو، پاکستان مخالف وار فلم فائٹر فلم لوگوں کو متوجہ کرنے میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ مووی نے پہلے روز مجموعی طور پر صرف 21.17% ہندی سینماؤں کو متوجہ کر سکی، جس میں زیادہ تر حصہ چنئی کے سینما گھروں کا تھا۔ فضائی ایکشن فلم فائٹر کے ہدایت کار سدھارتھ آنند ہیں۔ اس سے پہلے سدھارتھ آنند اور ہرتک روشن کی جوڑی 2019 میں ایک وار فلم دے چکی ہے، جس نے پہلے روز 53.35 کروڑ روپے کمائے تھے۔ تاہم اس جوڑی کی فلم فائٹر پہلے روز صرف 20 کروڑ روپے ہی کما سکی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کا کتنا بڑا اثر ہے کہ اب تک برف نہیں پڑی۔ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ 2026 تک لاہور میں پانی ختم ہو جائے گا اور یہاں ٹینکر چلیں گے۔ واسا سے ہم معلومات نکلوا رہے ہیں کہ جہاں ٹیوب ویل لگے ہیں، کیا وہاں واسا کا پانی بھی لگا ہے؟ جہاں واسا کا پانی لگا ہو وہاں واسا کے پانی کی کیا ضرورت ہے؟ عدالت کا کہنا تھا کہ نہر پر جو انڈر پاس بنے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ لگتا ہے کہ اس میں کسی نے اچھے خاصے پیسے کمائے ہیں۔ امریکہ میں پہلی مرتبہ ایک مجرم کی سزائے موت کو پھانسی کی بجائے دوستوں نائٹروجن گیس کے ذریعے عمل درآمد کیا گیا، جس پر کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ امریکی ریاست الاباما میں 1990 میں ایک شخص نے اپنی اہلیہ کو انشورنس کی رقم کے لیے مار دیا تھا۔ مجرم کو امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار موت نائٹروجن گیس کے ذریعے دی گئی، جس کے لیے 58 سالہ مجرم کو ایک ایسا ماسک پہنایا گیا تھا جس میں نائٹروجن گیس بھری ہوئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ اسی مجرم کو 2 سال پہلے مہلک اور جان لیوا انجیکشن لگا کر بھی موت کی سزا دی گئی تھی، لیکن سزا کے لیے دیے گئے وقت کے دوران نبض نہ ملنے کی وجہ سے مؤخر کر دی گئی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ اقوام متحدہ سمیت انسانی حقوق کی تنظیموں نے نائٹروجن گیس سے سزا کو غیر انسانی فعل قرار دے رکھا ہے۔ خیبر پختونخوا پشاور میں ڈیوٹی سے طویل غیر حاضر 12 ڈاکٹرز کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ مختلف ہسپتالوں اور طبی مراکز میں ڈیوٹی پر پیش کی اجازت کے بغیر غیر حاضری پر گریڈ 17 کے 12 ڈاکٹرز کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز کو بارہا نوٹس جاری کیے گئے تھے لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ بعض ڈاکٹر 2021 سے ڈیوٹی سے غیر حاضر تھے۔ کسی بھی حکومت پر اس ملک کے عوام کا اعتماد ہر دور میں اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ہمیشہ ایسی حکومت کو کامیاب سمجھا جاتا ہے جسے عوام کا بھرپور اعتماد حاصل ہو۔ سعودی عرب کی حکومت اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ اسے مملکت کے عوام کی طرف سے بھرپور اعتماد حاصل ہے۔ اس اعتبار سے ملک کی حکومت دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے۔ سعودی عرب ٹرسٹ رپورٹ 2024 انڈیکس میں سر فہرست ہے، جس نے 86% عوام کا اعتماد حاصل کیا ہے۔ عوامی اعتماد کے لحاظ سے سعودی عرب کے بعد چائنا دوسرے نمبر پر ہے۔ چائنا کی 85% آبادی کو عوام کا اعتماد حاصل ہے۔
اس فہرست میں 84% عوامی حمایت میں متحدہ عرب امارات تیسرے اور سنگاپور 77% کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا نے سپر سولجرز یعنی حیاتیاتی طور پر غیر معمولی صلاحیتوں سے لیس سپاہی بنانے کے لیے انسانی آزمائش کر لی ہے۔ لڑائی میں آرمی کی کارکردگی بڑھانے کے لیے جدید بائیو ٹیکنالوجی کا سہارا لیتے ہوئے اپنے اہلکاروں پر کامیاب حیاتیاتی تجربہ کر لیا ہے، جس کا مقصد لڑائی کے لیے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل اہلکار تیار کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ چائنا اہلکاروں کی طاقت میں اضافے کے لیے جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی کے استعمال میں دلچسپی رکھتا ہے۔ فی الحال جین ایڈیٹنگ ٹیکنالوجی کو جینیاتی نقائص دور کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انسانی صلاحیتوں کو غیر معمولی طور پر بڑھانے کے لیے اس کے استعمال کو غیر اخلاقی قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے چائنا پر طاقت کے حصول کے لیے تمام اخلاقی حدود پار کرنے کا بھی الزام عائد کیا ہے۔ اٹلی میں ایک گاؤں میں سال میں 3 مہینے تک گپ اندھیرا رہتا تھا، جس سے نجات پانے کے لیے اس گاؤں کے لوگوں نے اپنا ہی ایک سورج تیار کر لیا۔ ویگا نیلا نامی یہ گاؤں بلند اور بالا پہاڑوں پر گرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مسلسل 3 ماہ تک سورج کی روشنی سے محروم رہتا ہے۔ اب اس گاؤں کے لوگوں نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر دیو قامت آئینہ لگا دیا ہے، جو سورج کی روشنی کو منعکس کر کے گاؤں کی طرف موڑتا ہے۔ اس پر 1,00,000 یورو لاگت آئی ہے۔ برطانوی ڈاکٹر کرن راج نے بتایا کہ اس گاؤں میں نومبر سے فروری تک اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کی کمی کی وجہ سے اس گاؤں کے لوگوں کے مزاج، نیند، توانائی اور حتیٰ کہ مجموعی صحت انتہائی متاثر رہتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنا ہی سورج ایجاد کر لیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔